Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment. And now, اچھا جی، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک ٹیچر اور جو اسٹوڈنٹ کا ریلیشن ہوتا ہے وہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی، ٹیچر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اسٹوڈنٹس کو آٹومیٹا، پروگرامنگ اور اس طرح کے دوسرے سبجیکٹس سکھا دے. اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ایک اچھا انسان بھی بنائے. اس لیے میں نے کچھ ایسا پڑھا ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. آئی ہوپ سو آپ کو پسند آئے گا. تو یہ جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ قرآن مجید کی سورہ ملک کی سٹارٹنگ آیات میں لکھا ہوا ہے. پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ یہ آزما سکے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے. اس نے ایک کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا اس طرح 7 آسمان پیدا کیے. تو کیا تمہیں خدائے رحمان کی کسی بھی تخلیق میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی نظر اٹھاؤ، آسمان پر گھماؤ، دیکھو کیا تمہیں آسمان میں کوئی کسی طرح کا نقص، کسی طرح کی کوئی کمی نظر آتی ہے؟ تو پھر اللہ دوبارہ کہتا ہے کہ اپنی نظر پلٹاؤ، دوبارہ دیکھو، کہیں کسی جگہ سے آسمان تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے؟ بالکل نہیں. تمہارے پاس تمہاری نظر رسوا ہو کر، ناکام ہو کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تمہیں جون سا ہے کوئی کمی نظر نہیں آئے گی میری تخلیق میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک ہم نے جو نیچے والے آسمان ہیں ان کو چراغوں سے سجایا ہے. مطلب کہ نیچے والے جو آسمان ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے ستارے لگائے ہیں، اور پھر یہ ان کو شیطان کے مارنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. اور یہ جو شیطان ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں، جہنم میں دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت بہت برا ٹھکانہ ہے. اور جب یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کا چیخنا چلانا سنیں گے، اور یہ جوش مار رہی ہوگی، اتنا جوش مارے گی، اتنا جوش مارے گی کہ جوش کے مارے پھٹ جائے گی. اور پھر یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کی تھی، کہ جب ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے دروازے پہ جو فرشتہ کھڑا ہوا ہوگا وہ ان سے پوچھے گا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ پھر وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی باتوں کو جھٹلایا، ہم نے اس کی باتوں کو اگنور کیا، اور اسے کہا کہ تم جون سا ہے گمراہی میں ہو. اور وہ یہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے. اور پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیوں شیئر کیا؟ میرا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ مقصد تھا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کا ایک ہمارے سامنے ایک واقعہ ایک بتا دیا ہے، سینیریو پیش کر دیا کہ اس طرح ہوگا. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ قیامت والے دن آپ جون سا ہے دوزخ میں جا رہے ہوں اور ان لوگوں میں سے ہوں جن کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہو، اور جہنم کا جو فرشتہ ہے وہ ان سے پوچھے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو آپ آگے سے کوئی ڈرانے والا تو آیا تھا، ہمیں ہدایت کرنے والا بھی آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی باتوں کو جسٹ اگنور کیا. تو میں ابھی آپ کو ڈرا بھی رہا ہوں، ابھی آپ کو ہدایت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لو، تاکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ جون سا ہے کل دوزخ میں جاؤ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آخرت اچھی ہو. سو پلیز اس بات کو تھوڑا سا غور کیجیے.